بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء بعزته. الحمد لله الذي خلق كل شيء بملكه. الحمد لله الذي استسلم كل شيء بقدرته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين إمام الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قل هو الله أحد. اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے، ان لوگوں کو بتلا دیجیے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی وہ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے جوڑ کا نہیں، کوئی اس کا مثل نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. اس صورت کے متعلق ایک دو دن میں الحمدللہ کچھ مذاکرہ ہوا کہ اس صورت کے اندر اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات کا بہت زبردست تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اس صورت کی بڑے زبردست فضائل بھی آئے ہیں، چنانچہ مختلف روایت اس کے بارے میں آئی ہے. مسلم شریف کی ایک روایت ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ جہاد کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجا اور ایک شخص کو امیر بنایا. یہ جو امیر تھے ان کی نماز پڑھانے کا کچھ انداز الگ تھا. وہ یہ تھا کہ وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانا ہے وہ سورت ملاتے، اور پھر اس کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھتے ہر رکعت کے اندر. لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملاتے ہیں، اور پھر سورت ملانے کے بعد پھر سورہ فاتحہ کے ملانے کے بعد قل هو اللہ شریف بھی پڑھتے ہیں، اور ایک رکعت میں نہیں بلکہ ہر رکعت میں. چنانچہ جب یہ جماعت واپس مدینہ منورہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لوگوں نے ان کا تذکرہ کیا. یہ جو ہمارے امیر تھے وہ اس طریقے سے عمل کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ صورت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رحمان کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں، اس لیے میں اس صورت کو بہت محبوب رکھتا ہوں اور مجھے بہت پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں، اس صورت سے محبت کرتے ہیں تو اس کی برکت سے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں. ایک اور روایت ترمذی شریف کی ہے، اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا اور یوں کہا کہ ایک شخص حاضر ہوئے
اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قل هو اللہ احد سے بہت محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس صورت سے تیری جو محبت ہے اس نے تجھ کو جنت میں داخل کر دیا۔ اس صورت کی محبت کی برکت سے اللہ نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت کلثوم بن احد میں قباء میں رہتے تھے یہ، اور انہی کے مکان کے اوپر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب قباء ہجرت کرتے ہوئے درمیان میں قیام فرمایا تھا تو ان کے دولت قدے پر ان کے مکان کے اوپر تشریف لائے اور یہیں قیام فرمایا تھا۔ بعد میں جب مسجد قباء بنی ہے تو قباء کی مسجد کے امام یہی مقرر کیے گئے، مگر ان کا بھی ایک طریقہ نرالا تھا۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتے اور پھر ہر رکعت کے اندر یہ قل هو اللہ پڑھتے۔ لوگوں نے کہا کہ تم یہ سورت پڑھتے ہو تو ایک ہی سورت پڑھو، یہ سورت دو صورتیں کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ تم کو اگر میری امامت منظور ہے تو ٹھیک ہے، میں امامت کراؤں، ورنہ میں تو اسی طرح پڑھوں گا، اور اگر تم کو منظور نہیں تو میں امامت کو چھوڑ دیتا ہوں، امامت سے الگ ہو جاتا ہوں۔ مگر وہ ایسی زبردست مقبول شخصیت تھی کہ لوگوں نے یہ پسند نہیں کیا اور اس کے لیے تیار نہیں ہوئے کہ وہ امامت چھوڑ دیں، لیکن یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا گیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو پہلے روایتوں کے اندر ہے کہ مجھے اس صورت کے ساتھ بڑی محبت ہے، اور محبت اس لیے کہ اس میں اللہ کی توحید اور ان کی صفات کا بیان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے بھی فرمایا کہ تمہاری اس محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا، لہذا یہ صورت مبارک یقیناً اس قابل ہے کہ ہم جس طرح تیسرا کلمہ ہے، پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اسی طریقے سے درود شریف ہے، وہ ہم اپنے معمولات میں داخل کرتے ہیں، تو یہ صورت بھی اس قابل ہے کہ اس کی بھی کوئی مقدار روزانہ ہم پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور اس کے پڑھنے کے اوپر بڑے فضائل بھی ہیں۔ چنانچہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور روایت ہے کہ جس نے 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ لی اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جائے گا، اور جس نے 20 مرتبہ پڑھ لی تو اس کے لیے جنت میں 2 محل بنا دیے جائیں گے، اور جس نے 30 مرتبہ پڑھی تو اس کے لیے جنت میں 3 محل بنا دیے جائیں گے۔ یہ سن کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اس صورت میں تو ہم 10 مرتبہ یہ صورت پڑھ کر اپنے لیے بہت سارے محل انشاءاللہ جنت میں بنائیں گے اور بنا لیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بہت بڑے داتا ہیں، اللہ اکبر و اطیب، ان کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، جتنا تم عمل کرو گے ان کے پاس اس سے زیادہ انعام دینے کے لیے خزانے موجود ہیں، لہذا تم جتنا چاہے پڑھو، جتنی تمہاری مرضی ہو پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ، 30 مرتبہ، 40 مرتبہ، 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، جیسے جیسے تم پڑھتے چلے جاؤ گے تمہارے لیے محل بنتے چلے جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا، ایک شخص کو قل هو اللہ احد پڑھتے ہوئے سن لیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے واجب ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میں تمہیں 1/3 قرآن پڑھ کر سناتا ہوں، تہائی قرآن۔ صحابہ کو جمع کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قل هو اللہ احد یہ صورت پڑھ کر سنائی، گویا یہ صورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو رسمی قرآن خوانی ہوتی ہے رسمی، اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان خاموشی کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ لے اور اپنے مرحوم کو اشارے ثواب کر دے، حکماً پورا قرآن کے برابر ہو جائے گا۔ اس میں جو اخلاص ہوگا یہ رسمی قرآن کے اندر وہ اخلاص نہیں ہوگا۔ آنے والے کس نیت سے آئیں گے، دکھانے کے لیے آئیں گے، نہیں جائیں گے تو لوگ ہم کو کیا کہیں گے، کوئی میرے جیسا کھانے کے لیے پہنچے گا اور کوئی کس نیت سے،
تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کے ہاتھ اخلاص کی قدر و قیمت ہے، لہٰذا تم اخلاص کے ساتھ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھ دو اور اپنے مرحوم کو اثار ثواب کر دو۔ انشاءاللہ یہ بہت آسان بھی ہوگا اور مرحوم کو اس کا ثواب بھی پہنچ جائے گا۔ یہ پورا قرآن گویا کہ حکماً پورے قرآن کے برابر ہوگا۔ تو بہرحال یہ بہت مبارک صورت ہے، بہت بابرکت صورت ہے۔ یہ صورت ہے، ویسے پہلے 2 صورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں یقیناً اس قابل ہے کہ ہم صبح شام ضرور اہتمام سے پڑھیں، سونے کے وقت میں پڑھیں، نمازوں کے بعد موقع مل جائے تو نمازوں کے بعد پڑھیں۔ اور یہ سورہ قل هو اللہ شریف، اس کو ہم اپنے معاملات کے اندر 10 مرتبہ 20 مرتبہ صبح شام جتنا بھی ہم پڑھیں گے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے اللہ کی توحید، اللہ کی محبت، اور پھر محبت سے پڑھیں، اسی نیت سے پڑھیں کہ اللہ کی اس میں صفات کا تذکرہ ہے، توحید کا تذکرہ ہے۔ لہٰذا یہ سورت جیسے کہ صحابہ کے واقعات آپ کے سامنے آئے، محبت کے ساتھ اس سورت کو پڑھتے تھے اور جواب دیا کہ ہم اس لیے پڑھتے ہیں بار بار نمازوں کے اندر کہ اس سورت سے ہمیں محبت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تمہاری اس محبت کی برکت سے اللہ تم سے محبت فرماتے ہیں کہ تمہاری اس محبت کی برکت سے تمہارے لیے جنت واجب ہو جائے گی، اور اس سورت کی محبت نے تم کو جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے کامل توحید عطا فرمائے۔ اس صورت توحید کے اندر ذرہ برابر ملاوٹ نہ، بس اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک لہ ہیں، ان کی ذات میں بھی ہم کسی کو شریک نہ کریں اور ان کی صفات مخصوصہ کے اندر بھی کسی کو شریک نہ کریں، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری توحید کمپلیٹ کامل ہوگی، اس میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ نہیں ہوگی، دل کا یقین بھی پورا ہو، عقیدہ بھی پورا ہو، اور پھر اس کا ورد بھی ہو، لا الہ الا اللہ کا ورد ہو، یہ سورت کا ورد ہو، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈالے، کم از کم 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، صبح شام مغرب فجر کے بعد اور زیادہ پڑھنے کی عادت ہو تو اور زیادہ 10 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو بہت بہتر۔ خیر بہرحال اللہ کی توحید اللہ کو بہت پسند ہے۔ جن آیات میں اور جن کلمات کے اندر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوتا ہے، یقیناً اس سے ہمارا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اس میں ہمارے ایمان کے اندر اپڈیٹ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تجدید ایمان کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ہمارے ایمان کی پوری حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کی ذات عالی سے محبت انتہائی درجہ اور اللہ کی توحید پورے کامل طریقے سے اللہ ہمارے قلوب کے اندر پیدا فرمائے۔ اللہم آمین، اور اس پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر مقدر فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔